بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفو ہب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ توصیف راجہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا سیکنڈ ہینڈ موبائل لینا چاہیے۔ یوزڈ موبائل جو ہم لوگ لیتے ہیں عام طور پہ، تو کیا اس کو لینا چاہیے؟ اگر لینا چاہیے تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنا لازمی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے، کیونکہ اگر آپ یہ احتیاطیں نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف موبائل چوری کا الزام بھی لگ سکتا ہے اور آپ کے خلاف پرچہ بھی ہو سکتا ہے، قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا احتیاطیں یا کیا کیا ضروری لوازمات ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ موبائل لیتے یا دیتے وقت۔ سیکنڈ ہینڈ موبائل لیتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی غفلت بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی مشکل مستقبل میں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش کریں کہ نیو موبائل لیں، پن پیک لیں۔ اگر سیکنڈ ہینڈ موبائل لینا لازمی ہو، یعنی کہ آپ کے پاس گنجائش کم ہے یا پھر بعض اوقات سیٹ آپ کو اچھا مل رہا ہے، مناسب مل رہا ہے، تو آپ کے لیے لینا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے موبائل کو تسلی سے چیک کر لیں۔ موبائل کا IMEI نمبر ڈبے پر لکھے ہوئے IMEI نمبر سے میچ کر لیں۔ موبائل کا IMEI نمبر اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ *06# یہ ڈائل کریں گے تو موبائل کا IMEI نمبر آ جائے گا۔ موبائل پہ جو IMEI نمبر ہوگا وہ آپ جو موبائل کا ڈبہ ہے اس کے ساتھ میچ کر لیں کہ کیا یہ وہی ڈبہ ہے جس کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چیز پہلے چیک کر لیں۔ IMEI نمبر موبائل پہ اور ڈبے کا میچ کرنا چاہیے، سیم ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ڈبہ کسی اور موبائل کا ہو اور موبائل آپ کے ہاتھ میں کوئی اور ہو۔ اس کے بعد اگر ڈبہ نہیں ہے، فرض کرو آپ سیکنڈ ہینڈ موبائل لے رہے ہیں لیکن اس کا ڈبہ نہیں ہے، تو دکاندار سے یہ چیز رسید پہ لکھوا دیں، جو آپ رسید اس سے لیں گے کہ اس موبائل کا ڈبہ نہیں ہے یا دکاندار موبائل کا ڈبہ نہیں دے رہا۔ رسید کے بغیر کبھی بھی کوئی موبائل نہ لیں، جو بھی موبائل لیں اس کی رسید لازمی لیں، اور رسید پر موبائل کا IMEI نمبر، قسم، ماڈل اور رنگ لازمی لکھوائیں کہ کون سی کمپنی کا ہے، سیمسنگ کا ہے، ہواوے کا ہے، جو بھی ہے اس کا ماڈل کون سا ہے اور موبائل کا کلر کون سا ہے۔ یہ ساری چیزیں رسید پہ لکھی ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے۔ رسید جو بھی آپ لیں وہ دکاندار کے لیٹر پیڈ پہ لیں، یعنی کہ ایسی رسید ہو جس پہ دکان کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہو، دکاندار کا نمبر بھی موجود ہو، تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ بلینک پیپر پہ یا وائٹ پیپر پہ آپ رسید نہ لیں، اور جو رسید لیں گے وہ لیٹر پیڈ پہ لیں اور اس پہ اس کی اسٹیمپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر دکاندار کسی گاہک سے موبائل خریدتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ وہ یہ سارے قواعد پورے کرے اور گاہک کے شناختی کارڈ کی کاپی اور نمبر لازمی رکھیں، اور اس ایک رسید پر بھی دستخط کروا لے کہ فرض کرو آپ گاہک سے موبائل خریدتے ہیں تو ساتھ وہ ڈبہ نہیں دے رہا یا ایکسیسریز نہیں دے رہا، تو وہی ساتھ چیزیں مینشن کر دیں تاکہ دکاندار کے پاس رسید ہو۔ یہ ساری احتیاطیں اس لیے ہیں کہ اگر یہ موبائل چوری کے ہوتے ہیں تو پولیس آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ میں نے یہ موبائل فلاں بندے سے خریدا ہے، فلاں تاریخ کو خریدا ہے، اس کے یہ کوائف ہیں، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ جائیں۔ ادروائز اگر یہ ہدایات آپ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف موبائل چوری کا الزام لگے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ موبائل آپ نے کہاں سے لایا، اور اگر اس موبائل وہ چوری ہوا ہے تو پولیس لازماً آپ کو پکڑ لے گی یا آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی، جس کے لیے آپ کی ایک تو عزت کا مسئلہ ہو جائے گا اور دوسری جو آپ کے لیے پریشانی ہے وہ الگ سے ہے۔ اس لیے سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدتے وقت یہ ساری احتیاطیں لازمی کر لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔